السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دنیا کے اندر بعض مرتبہ انسان کو کئی طرح کے اور کئی ساری پریشانیوں کا اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ان مشکلات اور پریشانیوں کے اندر خیر کا اور بھلائی کا خاص یہ پہلو ہوتا ہے کہ اگر انسان ان پریشانیوں کے اندر اور مشکلات کے اندر رہ کر کے اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، تو یہی پریشانیاں اور مشکلات اور حالات انسان کے لیے ذریعہ اور سبب بن جاتی ہیں قرب اللہ کا، تقرب اللہ کا، اور اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ اور سبب بن جاتی ہے۔ اور ان حالات اور پریشانیوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں ہمیں تعلیم فرمائی ہیں، تو ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ ہماری پریشانیاں بھی ٹل جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب بھی ہمیں نصیب ہو جائے اور ہم اللہ کے مقرب بندے بن جائے۔ دیکھیے، انسان کے لیے مشکلات حل ہونے والی اور مشکلات جو حل نہیں ہوتے، اگر مشکلات انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہے تو یاد رکھیے گا کہ یہ انسان کی زندگی کا کوئی پرانا کوئی برا عمل کہ جو اس کے لیے سزا بن جاتا ہے۔ اور اگر کوئی مشکل انسان کو اللہ کے لیے اللہ سے قریب کر دیتے ہیں اور وہ بندہ ان مشکلات اور پریشانیوں کی وجہ سے اللہ سے مقرب بن جاتا ہے اور اللہ کا تقرب حاصل کر لیتا ہے، تو اس طرح کی پریشانیاں تو زندگی بھر آتی رہے، ان ساری پریشانیوں کو مبارک ہو، کیونکہ اللہ کا تقرب اور اللہ کا قرب اور اللہ سے قریب ہو جانا اور رجوع الی اللہ اور اللہ سے جڑ جانا اور اپنے تعلق کو اللہ کے ساتھ مضبوط کر لینا، یہ انسان کے لیے جو ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا بہترین عمل اور ذریعہ اور سبب ہے۔ تو اگر مشکلات اگر انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہے تو فوراً ہمیں اپنے اندر سے جگ جانا چاہیے اور فوراً اپنے ایمان اور یقین کو تازہ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ کہیں ہمارا ایمان تو خراب نہیں ہو گیا، کہیں ہمارا ایمان تو اب نہیں ڈگمگا رہا ہے۔ پریشانیوں کے اندر فوراً جو ہے اللہ کی شکوہ شکایتیں کرنے لگ جانا، یہ ہمارے لیے زیب نہیں دیتی ہے۔ دیکھیے، ایک کسان ہے، جب کھیتی بوتا ہے تو اس کو ایک امید ہوتی ہے اور ایک توقع ہوتی ہے اس کی کٹائی پر کہ مجھے اس کی جو محنتانہ ہے اس وقت مجھے حاصل ہوگی۔ اسی طریقے سے ایک مزدور مزدوری کے لیے صبح کے وقت اپنے گھر سے نکلتا ہے اور اس کو ایک توقع اور ایک امید ہوتی ہے کہ شام کو مجھے اپنی محنتانہ مل جائے گی۔ اسی طریقے سے ایک ایمان والا، ایک مومن بندہ اس دنیا کو دارالامتحان سمجھے، نہ کہ دارالبقا سمجھے کہ یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ دارالامتحان ہے، امتحان کی جگہ ہے، ہماری آزمائش کی جگہ ہے، اور ان تمام مشکلات اور پریشانیوں کا جو انعام ہے، بدلہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر صبر کرنے کے بدلے میں ہمیں جو عطا کرے گا وہ آخرت ہے، اور یقیناً ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں بہترین اجر و انعام سے نوازے گا۔ تو ہمیں یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ یہ مشکلات انسان کی زندگی میں آتی رہتی ہے، اور یہ دنیا ہے اور خوشیاں کم ہیں اور غم زیادہ ہے، ٹینشنیں زیادہ ہے اور خوشحالی کم ہے۔ یعنی کہ انسانی زندگی کے اندر جو خوشحالیاں ہے، آرام ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، وہ تو غیر محسوس طریقے سے گزر جاتا ہے، اسے احساس نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جو مشکل ایک پل کے لیے آ جائے یا ایک لمحے کے لیے آ جائے یا ایک منٹ کے لیے آ جائے، انسان کے لیے وہ وقت بڑا ہی غمگین اور بڑا ہی خطرناک اور بڑا ہی مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ تو زندگی ہے، گزرتی چلی جائے گی، خوشیوں کو بھی گزر جانا ہے اور غموں کا بھی گزر جانا ہے، ہر وقت گزر جائے گا۔ بس ہمیں اپنے لیے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم پریشانیوں میں اور اسی طریقے سے آرام اور اطمینان کے اندر اللہ کو کتنا یاد رکھتے ہیں۔ اگر ہماری کیفیت یہ بن جاتی ہے کہ ہم ہر وقت ہر لمحہ اللہ کو اپنے دل میں بسا کے رکھتے ہیں اور ہر وقت ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف رہتا ہے اور اللہ کی محبت ہمارے دل میں ہے اور ہم ہر وقت اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد میں رہتے ہیں، تو ہمارے لیے یقین جانیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین فیصلے فرماوے گا اور دنیا اور آخرت ہماری بنا دے گا، دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔
بنے گی۔ آئیے میں آپ کے سامنے کچھ حدیث مبارکہ پیش کرنے چلا ہوں جس سے بھی آپ کو اندازہ ہو جاوے گا کہ انسان کو جو ہے مشکل وقت میں کیا کرنا چاہیے اور پریشانی کے وقت میں کون سا عمل کرنا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے اللہ اس کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ دیکھیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام جب سمندر کی ایک مچھلی کا لقمہ بن کر اس کے پیٹ میں پہنچ گئے تھے تو اس وقت اللہ کے حضور میں ان کی دعا اور پکار یہ تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اے میرے مولا تیرے سوا کوئی معبود نہیں جس سے رحم و کرم کی درخواست اور مدد کی التجا کروں، تو پاک اور مقدس ہے، تیری طرف سے کوئی ظلم و زیادتی نہیں، میں ہی ظالم اور پاپی ہوں۔ جو مسلمان بندہ اپنے کسی معاملے کے اندر اس دعا کو پڑھتا ہے اور اس دعا کا ورد کرتا ہے اور اپنی پریشانی سے اور اپنی مشکلات سے نجات حاصل کرنے کے لیے اس کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان کلمات کے ذریعے سے اس کی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے اور اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو ہمیں اس دعا کو اور اس آیت کریمہ کو جو حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھی تھی، ہمیں نماز تہجد کے وقت ہے، یعنی جب ہم نماز تہجد سے فارغ ہو جائیں اور اس وقت جب ہم دعائیں کرتے ہیں اور دعائیں کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں اور اللہ کے حضور اپنی حاجات کے لیے دعائیں کرتے ہیں تو اس آیت کریمہ کو 100 مرتبہ پڑھے اور پھر اس کے بعد اپنی حاجات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے۔ یعنی طریقہ کار کیا رہے گا، کس طریقے سے ہم دعا کریں گے؟ جب ہم اپنی نماز سے فارغ ہو جائیں اور پھر اس کے بعد جب ہم دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اس سے پہلے ہمیں اس دعا کو 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور پھر اس کے بعد دعائیں شروع کرنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جس طریقے سے یا جس درود شریف سے بھی آپ شروع کریں تو اس طریقے سے آپ اس دعا کا ورد کریں اور اس دعا کو پڑھیں۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو ان کا پہلا جملہ یہ تھا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور وہی سب کام سپرد کرنے کے لیے اچھا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو بہترین وکیل ہے، بہترین کارساز ہے، اور وہی ہر کام کو اچھا اور بہتر بنانے والا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کو بھی ہم صبح کے وقت دعا کرنے سے پہلے پڑھ لیا کریں، یا دعا کے دوران 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ اس کلمے کو دہرا لیا کریں۔ یہ وہ کلمات ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور قرآن کریم کے اندر بھی ان کا ذکر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جملوں کو اور ان کلمات کو قرآن کریم کا حصہ بنا دیا ہے، تو ہم ان کے ذریعے سے اپنی دعاؤں کی شروعات کریں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی صبح اور شام 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام مشکلات کو حل فرما دیں گے۔ دعا کیا ہے؟ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اس دعا کو صبح کے وقت میں اور شام کے وقت میں ہمیں 7 مرتبہ پڑھ لینا چاہیے۔ میرا عزیزو، یہ وہ اعمال اور وہ وظائف ہے کہ جو ہمیں مشکلات کے اندر اللہ سے جوڑتے ہیں اور اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہوتا ہے اور ہمارا جو ایمان ہے وہ مضبوط ہوتا ہے۔ یہ وہ دعائیں اور وہ کلمات ہیں کہ جو ہمارے لیے سبب بن جاتی ہے مشکلات سے نجات حاصل کرنے کا اور اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کا۔ لوگ جب پریشانیاں یا مشکلیں آتی ہیں تو اللہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اللہ سے دور نہیں ہونا بلکہ اللہ سے قریب ہونا ہے اور ان دعاؤں کو پڑھتے رہنا ہے۔ یقیناً اللہ رب العزت بہت جلد ہماری پریشانیوں کو اور ہماری مشکلات کو دور کر دے گا۔ یقیناً یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔